بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنا چاہیے۔ متفرق طور پر کیف متفق، کچھ باتیں کچھ ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں نہ کوئی ترتیب ملحوظ ہے اور نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص نظام کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کوئی بات ذہن میں آ گئی تو اس کو عرض کر دیا، کوئی بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دیا۔ اسی سلسلے کی ایک بات اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر آداب کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ انسان زندگی ایسے کرے کہ اس کے اندر ادب ملحوظ ہو۔ ادب تو کئی طرح کا ہوتا ہے، کھانے کا ادب، پینے کا ادب، اٹھنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب، بولنے کا ادب، جانے کا ادب، آنے کا ادب، کسی سے بول چال کا ادب، کپڑے پہننے کا، نکالنے کا ادب۔ جو انسان ان تمام باتوں کی رعایت کرتا ہے وہ ہے بہترین انسان۔ بے ڈھنگے طریقے سے کھاتا ہو، بے ڈھنگے انداز پہ رہتا ہو، نہ بولنے کا ادب ہو، نہ سننے کا کوئی انداز ہو، جو چاہے بولتا ہو، جو چاہے سنتا ہو، جو چاہے کرتا ہو، تو ظاہر بات ہے ایسا تو جانور رہتا ہے، انسان کہاں رہتا ہے؟ انسان تو قدم قدم پر ادب کا بندہ ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کا لحاظ ہوتا ہے، تہذیب و شائستگی کا لحاظ رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسان۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تو تکمیل اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مکارم اخلاق میں یہ سب داخل ہے۔ اخلاق جس کو کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ویسے عام طور پر تو بولتے ہیں اخلاق اخلاق اخلاق۔ اخلاق جس کو کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور دوسرے ہے تہذیب نفس۔ تہذیب نفس اور حقوق مخلوق کی رعایت، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے اخلاق۔ پھر تہذیب نفس دو طرح کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اپنے اندر جو نفس ہے، اندرون باطن، اس کی تہذیب، اس کی اصلاح، اور ایک ہے ظاہر کی اصلاح۔ یہ دونوں تہذیب کے اندر داخل ہو گئے، تہذیب نفس اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک تو ہے دل کو بنانا، اندرون کو بنانا۔ اس کی کچھ مثالیں تو اس سے پہلے میں نے دی، جیسے کہ میں نے بتایا حلم ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور پرسوں بھی بات آئی تھی، کیا بات آئی تھی؟
کیا؟ ہاں یاد ہے کیا؟ دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ اچانک پوچھوں گا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں، یہ اندرون کو بنانے کی بات تھی، اور ایک ہے اپنے ظاہر کو بنانا، کپڑے کیسا پہننا، کھانا کیسا کھانا، بول چال کیسی ہونا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے آداب۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، ظاہری آداب اور اپنے نفس کی تہذیب اور اصلاح، اور پھر لوگوں کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنا، ماں باپ کے حق، بھائی بہنوں کے حق، رشتہ داروں کے حق اور لوگوں کے حق، استادوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، تو تب انسان کو کہا جاتا ہے یہ با اخلاق ہے۔ ایک آدمی کھانا تو کھاتا ہے بہت ڈھنگ سے، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے؟ بڑا بد اخلاق ہے۔ کپڑے تو پہنتا ہے ڈھنگ سے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن استادوں کی قدر ہی نہیں کرتا، تو کون اسے بولے گا کہ یہ با اخلاق ہے؟ اسے کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے۔ تو دیکھو وہ بھی اخلاق کے اندر داخل ہے، حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور اسی طریقے پر پڑوسیوں کے حقوق، اپنے استادوں کے حقوق، بلکہ کتابوں کے حقوق، مدرسے کے حقوق، یہ سب حقوق ادا کرنا۔ پھر اس کے ساتھ یہ دو چیزیں، اپنے اندرون کو بنانا اور ایک اپنے ظاہر کو بنانا۔ ظاہر کو بنانے کی بات آج میں نے شروع کی کہ اس کا نام ہے آداب۔ ہر چیز کا ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ جب آدمی ان تمام آداب سے اپنے آپ کو ممتاز کرے گا، آراستہ پیراستہ کرے گا، تو کہا جائے گا کہ یہ با اخلاق انسان ہے۔ دیکھو بھئی، کھانا دیکھو کتنا اچھا کھاتا ہے، ڈھنگ سے کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو کتنے ڈھنگ سے پہنتا ہے، چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو کتنا ڈھنگ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے بڑا با اخلاق انسان۔ اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو وہ ہوگا بد اخلاق انسان۔ اسی لیے مدارس کے اندر اس کی بھی تعلیم ہوتی ہے، تمام آداب سکھائے بتائے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ان چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب اچھے طریقے سے رہتا ہے تو وہی لوگوں کے سامنے آتا ہے، اسی کو دیکھ کر انسان کی خوبی کا اور انسان کی بد اخلاقی کا یا انسان کی برائی کا پتہ چلتا ہے۔ باقی نماز روزہ وغیرہ وہ تو بھائی ہم چھپ کے پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی آتا ہے۔ نماز آپ مسجدوں میں پڑھتے ہیں یا نہیں تو بھی کہیں گھر میں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو بھائی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ روزہ تو بھوکے رہنے کا نام ہے، اب وہ جو بھوکا ہے آدمی کسے پتہ چلے گا کہ بھوکا ہے کہ کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے تو مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تو اپنے اپنے لوگوں تک محدود رہتی ہیں، لیکن برملا جو لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ تو آپ کا اخلاق و کردار ہوتا ہے، آپ کی تہذیب اور آپ کا تمدن ہوتا ہے کہ یہ بندہ کھانا کیسا کھاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا کیسا ہے، چلتا پھرتا کیسا ہے، بولنے چالنے کا انداز کیسا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے حقوق کہاں تک ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ساری دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اگر آپ چلتے چلتے کوئی ایسی حرکت کر ڈالیں جو خلاف تہذیب ہے، بد اخلاقی کی ہے، ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ لوگ کہیں گے بھائی کیا آدمی ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، ایسی گندی حرکت کر دی، ایسی بیہودہ حرکت کر دی، ایسی بد اخلاقی کر دی، لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم با اخلاق بندے بن کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی، وہ کیا ہے؟ آداب۔ زندگی کے آداب سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا،
اور اس کے اندر آپ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اس کو لے لیے تو وہی کافی ہے آپ کے۔ اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ کپڑے پہننے کے آداب بتائے جاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب بتائے جاتے ہیں، بیت الخلاء تک کے آداب بتائے جاتے ہیں، سونے کا ادب بتایا جاتا ہے، اٹھنے کا ادب تعلیم دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے پر بولنے چالنے کا آداب بتایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے یہ بتایا جاتا ہے۔ اس سے انسان کی اصل فطرت معلوم ہوتی ہے۔ باقی بات لوگ کبھی کبھی نمازوں وغیرہ میں تو پابندی کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی کا پتہ یہاں سے چلتا ہے، ان چیزوں سے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جسے صدیق کو دیکھنا ہو تو وہ عبد الغنی کو دیکھے، یعنی اتنا بڑا صدیقیت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے اپنا دیکھا ہوا ایک واقعہ بیان کیا، اس سے آپ کو میری اس بات کی تائید ملے گی۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک نوجوان رہتا تھا، ذکر میں، شغل میں، نماز میں، دعا میں، جب دیکھو مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے بھی رشک آتا تھا، ارے بھائی یہ تو ایسی عبادت کرتا ہے کہ ہم بھی نہیں کرتے۔ اب حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کو رشک آئے اس پر تو کیسی عبادت کرتا ہو؟ کہتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھ کر میں رشک کیا کرتا تھا، لیکن ایک بار سارا پول کھل گیا۔ ہوا یہ کہ وہ نوجوان امام صاحب کے بالکل پیچھے صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مسجد کے ایک اور مصلی جو بوڑھے تھے اور آنکھوں کی بینائی بڑی کمزور تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا ٹھیک طور پر، انہوں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں گھس کے آئے۔ آتے 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 وہ نوجوان جہاں بیٹھا ہوا تھا امام صاحب کے بالکل پیچھے، وہاں تک آئے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اسی آئے ایسا گھسٹتے 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 ان کو ایسا لگ گیا، وہ نوجوان کو پیر لگ گیا۔ بس وہ ذکر کرتے بیٹھا ہوا تھا، آنکھ بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ بوڑھے میاں آنکھیں جو ٹچ ہو گئے نا، اسے بے خبری میں ٹچ ہو گئے۔ بس حضرت کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کر کہ وہ نوجوان اٹھا اور وہ بوڑھے میاں کو وہ گالیاں دیا، وہ باتیں کیا، اور ان کی ایسی حجو کی کہ بس اسے دیکھ کر مجھے شرم آ گئی، کیا کر رہا ہے بوڑھے آدمی کے ساتھ۔ حضرت کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا کہ جب تک وہ نہیں بنا تو کیا بنا۔ نماز پڑھ لینا تو آسان ہے، ذکر کر لینا تو بہت آسان ہے، تلاوت کر لینا تو آسان ہے، ظاہری طور پر یہ کر لیا، لیکن دیکھو کہ دل بنا ہوا نہیں تھا، اخلاق و تہذیب و شائستگی اس کے اندر نہیں تھی۔ اول فول بکنے لگا، بوڑھے میاں پر غصہ اتارنے لگا، مارنے کو چلا گیا۔ وہ بیچارے بوڑھے میاں کہہ رہے تھے، ارے میاں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، میں تو ویسے ہی ادھر آ رہا تھا، مجھے کوئی تم کو مارنا اور کچھ رزق پہنچانا مقصود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر وہ برابر غصہ اتارتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت، ریاضت، مجاہدہ یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں سیکھنا ہے جس کا نام ہے اخلاق، تہذیب، ادب۔ بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، بات کو سمجھنے کی کیسے کوشش کی جاتی ہے۔ آدمی کے اندر یہ نہ پیدا ہوا تو وہ کیا آدمی ہوا؟ اس کا نام آدمی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ جب انسان کو انسان بننا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں آئی
تو پھر بھائی نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ایسی حرکت کر ڈالے گا تو اللہ کو کیا پسند آئے گا؟ اللہ کہیں گے ایک بوڑھے کی تعظیم نہیں کر رہا ہے تو میری کیا تعظیم کرے گا؟ اللہ کی کیا عبادت صحیح طور پر کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو آدمی بوڑھے آدمی کی، اپنے سے بڑے آدمی کی تعظیم نہ کرے، توقیر نہ کرے، اور اپنے چھوٹوں سے محبت اور ان پر رحم اور شفقت نہ کرے، وہ ہم میں داخل نہیں۔ یعنی ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہماری یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہماری تعلیم تو یہ ہے بڑوں کا لحاظ ہو، چھوٹوں کا لحاظ ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، شائستگی ہو، پاکی ہو، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر داخل ہو۔ تو یہ ہے جو آج کا سبق ہے آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو آداب سے ممتاز کرے، اپنے آپ کو آداب سے آراستہ پیراستہ کرے، چاہے وہ ادب کسی بھی چیز کا کیوں نہ ہو، بڑوں کا، چھوٹوں کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کے اندر ادب ہونا چاہیے، تب جا کر انسان بہترین انسان شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔